الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا ذي الجلال والإكرام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ذاته ولا في صفاته، وهو على كل شيء قدير. ثم أشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم النكاح بركة أيسره موؤونة، أو كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم. فيا معشر المسلمين، نصركم الله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ودوموا على أمره واجتنبوا عن نهيه، فإن لكم فيه خير الدارين. برادران اسلام، اللہ جل شانہ و عم نوالہ اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو بے نکاح ہیں تم ان کا نکاح کرا دو، اور تمہارے غلاموں میں سے اور تمہاری لونڈیوں میں سے جو بے نکاح ہیں ان کا نکاح کرا دو، اگر یہ سب کے سب محتاج ہوں، غریب ہوں، فقیر ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے ان کو غنی فرما دے گا۔ اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ برادران اسلام، اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نکاح کرانے کا حکم دیا ہے۔ ہر وہ شخص کہ جس کو اللہ نے بیٹیاں عطا فرمائی یا بیٹے عطا فرمائے، یا وہ آقا ہے جو اس کے غلام ہیں اور اس کی لونڈیاں ہیں، یہ سب کے سب جب شادی کے اہل ہو جائیں تو پھر ان کا نکاح کرانا اور ان کی شادی کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 کاموں کے اندر تاخیر نہ کرو۔ جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز ادا کرنے میں تاخیر نہ کرو، اور جب جنازہ تیار ہو جائے، کسی کا انتقال ہو، اس کا غسل ہو جائے، اس کو کفن پہنا دیا جائے، تو اب خواہ کے لیے اس کی نماز جنازہ ادا کر
کرنے میں دیر نہ کرو۔ اور فرمایا اگر کوئی شخص ہے جو شادی کے اہل ہے اور اس کا رشتہ ہو گیا ہے، اس کا رشتہ طے ہو گیا ہے، تو پھر اس کا نکاح کرانے میں دیر نہ کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ وہ ہیں کہ اللہ نے ان کی حفاظت کا وعدہ فرما لیا ہے اور اللہ نے ان کو اپنی ضمانت میں لے لیا ہے۔ فرمایا پہلا وہ مجاہد جو اپنا گھر، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے نکلتا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حفاظت کے لیے نکلتا ہے، جہاد میں جاتا ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کا، اس کے گھر والوں کی حفاظت کا وعدہ اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے۔ دوسرا وہ مکاتب غلام کہ جس کے آقا نے کہا کہ تو اتنی رقم مجھے دے دے اور میں تجھے آزاد کر دوں گا، ایسے مکاتب غلام کی حفاظت کا وعدہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے۔ اور فرمایا تیسرا وہ شخص کہ جو نکاح کا ارادہ رکھتا ہے اور اس کا مقصد پاک دامنی حاصل کرنا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، اپنے آپ کو پاک دامن بنانا ہے، ایسا وہ شخص جو نکاح سے پاک دامنی کا ارادہ رکھتا ہے، ایسے شخص کی بھی حفاظت کا وعدہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے۔ برادران اسلام، نکاح کو آسان بنانے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر نکاح کو بہت زیادہ دشوار بنایا جا رہا ہے۔ ایک طرف لڑکی والے پریشان ہوتے ہیں تو دوسری طرف لڑکے والے پریشان ہوتے ہیں، اور یہ پریشانی کوئی ہمیں اللہ کی طرف سے نہیں، ہم نے جو اپنی شادیوں کے اندر رسم و رواج قائم کر رکھے ہیں کہ اگر یہ کام نہ ہوگا تو خاندان والے ناراض ہو جائیں گے، یہ رسم نہ ہوگی تو فلاں ناراض ہو جائے گا، ان رسم و رواج کی وجہ سے ہم نے آج نکاحوں کو دشوار اور مشکل بنا دیا ہے، جبکہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بابرکت ہے وہ نکاح، اللہ کے نزدیک بہت بابرکت ہے وہ نکاح کہ جس نکاح کے اندر بوجھ کم ہو، بار کم ہو، نہ لڑکے والے پریشان ہو رہے ہوں نہ لڑکی والے پریشان ہو رہے ہوں، اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بآسانی ادا کر لیں، ایسا نکاح بابرکت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی بات کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں، اس بات نے ان بیٹیوں کو پالا اور ان کو ادب سکھایا، اور جب وہ جوان ہو گئی تو مناسب جگہ رشتہ دیکھ کر ان کا نکاح کر دیا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ بات اور میں محمد رسول اللہ علیہ قیامت اتنے قریب ہوں گے جتنے قریب ہاتھ کی 2 انگلیاں ہیں۔ صحابہ کرام نے 2 بیٹوں کے بارے میں معلوم کیا، تب بھی آقا علیہ السلام نے یہی جواب عطا فرمایا کہ وہ بات کہ جس نے ان بیٹیوں کو پالا اور ادب سکھایا اور ان کا نکاح کرا دیا، وہ بات اور میں محمد رسول اللہ بروز قیامت اتنے قریب ہوں گے جتنے قریب ہاتھ کی 2 انگلیاں ہیں۔ 2 انگلیوں کا آپ نے اشارہ کیا،
ان دو انگلیوں کے بیچ میں کوئی چیز فاصلہ کرنے والی نہیں ہے، ایسی حضور اور حضور کے اس امتی اور غلام کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہوگا، بیچ میں کوئی نہیں ہوگا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اگر صحابہ اکرام ایک بیٹی کے بارے میں معلوم کرتے تو ہمیں امید ہے کہ آقا علیہ السلام ایک بیٹی کے متعلق یہی بشارت اس باپ کو عطا فرماتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شادی کو آسان بنائیں۔ شادی تو شادی ہے، بلکہ دنیا کا کوئی سا بھی معاملہ ہو، ہم اس معاملے کے اندر آسان پہلو کو اختیار کریں، آسان پہلو کو اختیار کریں۔ آسانی کرنے والے، آسانی پیدا کرنے والے اللہ کو بہت پسند ہے، اور جو دشواریاں پیدا کرتے ہیں وہ اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ آسانی کو پسند فرماتا ہے۔ پہلے زمانے میں ایک مالدار شخص تھا، وہ لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، اور جو دن تاریخ طے ہوتی تھی اس مقررہ تاریخ پر اپنے کارندے کو بھیجتا تھا کہ فلاں کے پاس ہمارا مال ہے، لے کر آؤ۔ لیکن وہ یہ کہتا تھا کہ اگر وہ بآسانی دے دے تو لے آنا، لیکن اگر وہ مجبوری سنائے، پریشان ہو، تو اس کو معاف کر دینا ہماری طرف سے۔ جب اس کا انتقال ہوا اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی روح کو پیش کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ ذرا اس کے اعمال دیکھو۔ فرشتوں نے کہا کوئی عمل اچھا نہیں ہے، جو ان کے مالدار تھا، لوگ اس سے قبضہ لیا کرتے تھے، جو دن تاریخ طے ہوتی تھی وہ دن تاریخ آتی تھی تو اپنے کارندے کو بھیجتا تھا اور کہتا تھا کہ اگر آسانی سے مل جائے تو لے آنا، اور اگر پریشان ہو، دشواری ہو تو معاف کر دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہمارے بندوں پر آسانی فرماتا ہے ہم اس کے اوپر آسانی فرماتے ہیں۔ فرمائے گا اے فرشتوں لے جاؤ اس کو جنت کے اندر لے جاؤ۔ حدیث قدسی ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کھاؤ، میں آسمان والا تمہارے پر آسانی فرماؤں گا، رحم فرماؤں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں آسانی پیدا کرنے والا بنائے، دشواریوں سے بچائے، دشواری پیدا کرنے والا نہ بنائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔